ساہیوال کے بہت لمبے پلیٹ فارم کو ریل نے شام سلام کیا۔ میری کھڑکی صدر دروازے کے تقریباً عین سامنے ٹھہر گئی۔ ابا اماں کا سامان اتارا، انہیں ملا۔ اپنا خیال رکھنا جیسے جملے کو پہلی بار سنا۔ مجھے لگا یہ جملے مجھے بار بار سننے کو ملیں گے، اور یہ بھی لگا کہ اس جملے پر عمل بہت مشکل ہے۔ اللہ حافظ کہا، اپنی سیٹ پر آن بیٹھا اور باہر کھڑی بیچاری جوڑی کو ہاتھ ہلانے لگا۔ اس گھڑی یہ جوڑی بڑی مجبور اور قابل ترس لگی کہ 18-19 سال پال کے مجھے وطن کی محبت یا غربت کی بھینٹ چڑھانے پہ آمادہ ہو چکی تھی۔ ابا ہاتھ ہلاتے دم آنکھیں نہیں ملا رہے تھے اور ان کے گال کس کے کھچے ہوئے تھے تاکہ یہ مسکرائیں، حالانکہ میں تب بھی جانتا تھا کہ گال نہیں مسکراتے، انسان مسکراتا ہے۔ اماں البتہ بھاری چادر اور تسبیح کی اوٹ سے مجھے دیکھی جا رہی تھیں۔ گاڑی چلی تو اس کے پہیے میرے کلیجے پر چڑھنے لگے۔ آنسو یوں بھی میری پلکوں کے کواڑوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ کھڑکی کی چٹکی جو آگے ہی بڑی مشکل سے کھڑکی کو اٹھائے ہوئے تھی کو درست جگہ پر کوہنی لگا کر کھڑکی گرائی اور اپنے آنسو چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ اس سے پہلے مجھے آنسو چھپانے کے لیے قرآن کے اوراق کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تب میں 13 سال کا تھا، جب 7ویں جماعت پاس کرتے ہی ابا نے مجھے دنیا بھر میں موجود سب سے خوبصورت FG پبلک ہائی اسکول ٹیکسلا کینٹ سے اٹھوا لیا۔ تب مجھے سمجھ نہ تھی کہ یہ درست تھا یا غلط، اور آج بھی فیصلہ نہیں کر پایا۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ مجھے مدرسہ معارف القرآن جامع مسجد خلفائے راشدین خالص سپاہی صحابہ کے مدرسے میں جمع کروا دیا گیا۔ قاری صاحب نانا ابو کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے ابا کا پرتپاک استقبال کیا۔ ابا مجھے ایک سفید کپڑوں کے جوڑے، ایک بیگ جس میں گھر کی بنی اشیاء، جیب میں موجود 35 روپے کے حوالے کر گئے، اور اللہ کے بھی۔ مجھے دیوار کے ساتھ پڑے پھٹے پر سپارہ رکھ کر بیٹھنے کا حکم مل چکا تھا۔ ابا اٹھے، لگا سانس اٹھ جائے گا۔ آنسو ترم ترم چل پڑے۔ کمبخت سانس گلے میں پھنس گیا، مگر میری ہمت نہ ہوئی کہ باپ کو روکوں، حالانکہ روک سکتا تھا۔ 13 سال کا بچہ تھا، لیکن غربا کے بچے عقلی حوالے سے جلد بالغ ہو جاتے ہیں۔ تب آنسو چھپانے کے لیے سپارے کے اوراق کا سہارا لیا، اور آج کوہنی اور کھڑکی میری مدد امداد میں پیش تھی۔ خیر، یوں تو ساہیوال گزر گیا۔ میں کراچی کو سوچنے لگا، مگر ساہیوال میرے اندر اٹکا رہا۔ اماں بتاتی ہیں کہ اسٹیشن سے نکل کر ابا بوہڑ کے پرانے درخت تلے بیٹھ کر خوب روئے۔ مجھے یقین ہے جب 13 سال کی عمر میں مجھے G92 کے اسلام آباد کے مدرسے میں چھوڑا ہوگا تو باہر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر زیادہ روئے ہوں گے، لیکن وہ ایسی باتیں بتانے کے عادی نہیں تھے۔ ہاں، میں نے زندگی میں ایک بار ابا کو روتے دیکھا تھا، جب وہ ہمیں اپنی اماں کی بات سناتے دم رو پڑے تھے۔ بات کچھ ایسی غمگین نہ تھی، یقیناً پس پردہ کوئی یاد تھی، اور تب میں حیران ہوا تھا کہ عجیب ہے، یہ ابو لوگ بھی روتے ہیں۔ یہ بات بہت بعد میں کھلی کہ آنکھوں کا کام دیکھنے کے علاوہ رونا بھی ہے۔ آٹو بایوگرافی کا ایک ٹکڑا از سعید سادھو۔